خدا کی تلاش۔ میں ایک درویش کی کٹیا میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ بابا، خدا کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے پہلے لوگ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اللہ عز و جل کو پانے کے لیے دنیا سے کٹ جاتے تھے، جنگل نشیں ہو جایا کرتے تھے، خود پر دنیا کی نعمتوں کے دروازے بند کر لیا کرتے تھے۔ درویش یہ سن کر فرمانے لگے، بیٹا، وہ کیا چیز ہے جو واقعی صرف تمہاری ہے؟ میں نے عرض کی، حضور، سب کچھ اللہ کریم کی امانت ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، یہ جان، یہ صحت، یہ مال، یہ عزت، سبھی پر اللہ کا اختیار ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، نہیں بیٹا، تم نے جو کچھ کہا ٹھیک ہے، مگر ایک چیز ہے جو صرف تمہارے اختیار میں ہے۔ وہی قیمتی متاع ہے انسان کے پاس جس کی قربانی اللہ کو بے حد پسند ہے۔ میں عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہا، تمام باتوں کو بار بار دماغ میں دہراتا رہا، لیکن کچھ پلے نہیں پڑا۔ بڑے ادب سے اس درویش کے قدموں کو دباتے ہوئے عرض کرنے لگا، بابا، میں بہت کم فہم ہوں، ان کتابوں کو میں پڑھ تو لیتا ہوں لیکن شاید سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ ہی بتا دیجئے نا کہ آخر وہ ایسی کیا چیز ہے جس کی مجھے خبر نہیں اور اس کی قربانی اللہ کریم کو بے حد پسند ہے۔ اس درویش نے اپنے قدموں کو سمیٹا اور چار زانوں بیٹھ گئے، میری جانب بڑے غور سے دیکھا اور ایک جذب کی کیفیت میں فرمانے لگے، بیٹا، جانتے ہو انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ میں نے ادب سے عرض کی، حضور آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ تب وہ درویش فرمانے لگے، بیٹا، اس لیے کہ اللہ کریم نے انسان کو عقل دی، پرکھنے کے لیے شعور دیا، خیر اور شر کو سمجھنے کے لیے پھر اپنا آئین دیا، جس سے وہ اللہ کریم کی رضا اور ناراضگی کو جان سکے۔ لیکن اس انسان کو اللہ کریم نے پابند نہیں کیا، بلکہ اس انسان کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی زندگی میں خیر کا راستہ اپنائے، چاہے تو شر کے راستے پر چلے، چاہے تو آخرت کی تیاری میں مشغول رہے، چاہے تو دنیا کی رنگونیوں میں خود کو گما لے۔ بیٹا، یہی اختیار، یہی چاہت، یہی خواہش انسان کی سب سے بڑی متاع ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اللہ کریم کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے، تو بس اپنی یہی چاہت، اپنا اختیار، اپنی خواہش کو اللہ کریم کے سپرد کر دے، تجھے خدا مل جائے گا۔ تجھے کبھی جنگلوں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا، تجھے کبھی صحراؤں کی خاک نہیں چھاننی پڑے گی، تجھے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں پر بھی جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تو تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تو خدا کو پالے تو تیرے اندر کی تپش اس قدر بڑھ جائے کہ تجھے انسانوں کی بھیڑ سے ڈر لگنے لگے، یا تجھے لگے کہ تیرے وجود کی آتش اس بھیڑ سے سرد پڑنے لگی ہے۔ تب جنگل، پہاڑ، دریا سبھی تیرے منتظر ہوں گے، تو جہاں بھی ہوگا خدا سے بات کر لے گا۔ بیٹا، یہ آسان رستہ نہیں بلکہ بہت کٹھن راہ ہے۔ اس راہ پہ چلنا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں۔ اس راہ پہ چلنے والوں کو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے من سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی چاہت کو قربان کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ پہلے سوچ لے، تجھے اپنی ذات کے بت کو مسمار کرنا پڑے گا، انا کے جام کو بہانا ہوگا، گالی بکنے والے سے خندہ پیشانی سے ملنا پڑے گا، تہمت لگانے والے سے ہنس کر ملنا پڑے گا، نرم بستر کو طلاق دینی پڑے گی، طرح طرح کے پکوانوں سے نظر موڑ کر سوکھی روٹی پر قناعت کی عادت ڈالنی ہوگی، انسانوں سے محبت کرنی ہوگی، صرف محبت۔ اپنے وجود میں موجود نفرت، غصے، حسد کے آتش کتے پر ندامت کا پانی ڈالنا ہوگا۔ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب خدا کا ہے، تو صرف اس کا امین ہے۔ تو جب تجھ سے واپسی کا تقاضا ہو تو یہ مت کہنا کہ میرا تھا، میں نے دیا، بلکہ ہمیشہ یہی کہنا کہ جس کا تھا اسی کو لوٹا دیا۔ مصیبت کے وقت واویلا نہ کرنا بلکہ صبر کرنا کہ وہ صابروں کو پسند کرتا ہے۔ ہر لمحہ اپنے عمل پر نظر رکھنی پڑے گی، اپنا احتساب کرنا پڑے گا کہ تیرا عمل تیری مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کریم کی مرضی کے مطابق۔ تو وہ کر رہا ہے جو تیری چاہت ہے یا وہ کر رہا ہے جو اللہ کریم کی چاہت ہے۔ کبھی تیری چاہت ہوگی کہ نرم و گرم بستر سے خود کو جدا نہ کرے،
لیکن تبھی اللہ کی چاہت ہوگی کہ تو بستر کو چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. کبھی تیری چاہت ہوگی کہ تیرا مال تیری جیب میں رہے. اس وقت ہو سکتا ہے اس کی یہ چاہت ہو کہ وہ مال جو تو نے بڑی محنت سے کمایا ہے کسی دوسرے کی ضرورت پر خرچ کر دے. کبھی تیری چاہت ہوگی کہ سخت گرمی کے سبب ٹھنڈا پانی پیے یا اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ کھا لے، لیکن اس کی چاہت ہوگی کہ تو روزہ دار رہے. کبھی سخت سردی کے سبب تیری چاہت ہوگی کہ ٹھنڈا پانی تیرے جسم کو نہ چھوئے، تب ہی اس کی چاہت ہوگی کہ اس ٹھنڈے پانی سے سخت جاڑے میں وضو کر. کبھی تیری چاہت تجھ سے تقاضا کرے گی کہ تنہا رہ کر جسم کی تھکان مٹا لے، تبھی اس کی چاہت کا تقاضا ہوگا کہ کسی دکھ میں شریک ہو جا اور کسی کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے سفر اختیار کر. کبھی تیری چاہت ہوگی کہ سامنے والے کا منہ نوچ لے، تبھی اس کی چاہت ہوگی کہ تو اسے سینے سے لگا لے. کبھی نفسانی خواہشات تجھے اپنی جانب بلائیں گی، تیرا من بھی چاہے گا مگر اس کی چاہت تقاضا کرے گی کہ میرے سوا سب سے بے نیاز ہو جا. بیٹا، اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی خواہش کی قربانی ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ خدا کو پا لیتا ہے. اگر اپنی چاہت کو قربان کرنے کا حوصلہ ہے تو اس راہ پر ضرور قدم رکھ. وہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ معرفت کی منزل کو پانے کا سفر اس قدر دشوار ہے کہ ہزاروں مسافر اس راہ پر چلتے ہیں، لیکن سفر شروع ہونے کے بعد اس کی تکالیف پر صبر چند ایک ہی کر پاتے ہیں، اور وہ بھی آدھی منزل ہی سر کر پاتے ہیں. منزل پر تو ایک دو ہی پہنچ پاتے ہیں. تو بھی کوشش کر کے دیکھ لے، شاید تجھے بھی منزل مل جائے. اگر تو نے دنیا کی صعوبتوں پر صبر کو عادت بنایا، اپنی چاہت اس کی چاہت پر قربان کر دی، تو ضرور اللہ عز و جل کو پالے گا. مجھے اس سے زیادہ آسان راستے کی خبر نہیں. بول، چلنا چاہے گا اس راستے پر؟ درویش نے مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھا. میں نے زیر لب بے اختیار کہا کہ ضرور کوشش کروں گا، اگر اللہ کریم کا فضل مجھ گناہگار پر بھی ہوا. انشاءاللہ.